رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليك۔ رب الارباب ارحم الراحمین، بادشاہوں کا بادشاہ جب انسانیت کی تخلیق فرماتا ہے تو اس کو اس کا مقصد بتاتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تمہیں فضول عبث بیکار نہیں پیدا کیا، بلکہ تمہارا ایک مقصد ہے۔ مقصد وہ تو نے پورا کرنا ہے، باقی تیری ضروریات رہی تو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو بڑی اشرف مخلوق ہے، بڑی اعظم مخلوق ہے، سردار ہے سبھی مخلوقات کی۔ تیری تو مثال اپنی جگہ، میں نے ہر جاندار کے رزق کا وعدہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے، تیری ضروریات پوری کرنا میرا ذمہ ہے۔ یعنی بندگی عبادت یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے، اور ہماری ضروریات کا پورا کرنا یہ کس کے ذمہ ہے؟ پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کسی بندہ بشر پر اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا۔ ایک فرمان میں فرمایا ان الرزق لا یطلب العبد کما یطلب آجالہ، رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت کے وقت موت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر میرے پہ موت کا وقت آ گیا تو وہ وقت کسی اور پہ نہیں آ سکتا، وہ مجھ پہ ہی آنا ہے۔ اگر کسی پر آیا تو وہ مجھ پر نہیں آ سکتا، وہ اسی پر ہی آنا ہے۔ ایسے ہی جو میرے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا وہ مجھے مل کر رہنا، کسی اور کو مل کے۔ تو اس لیے ہمارا جو مقصد ہے وہ کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ اللہ کی عبادت۔ اور اس عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ نے ہر امت کو ایک سلیبس یعنی ایک کتاب عطا فرمائی تھی۔ عیسائیوں کو انجیل، یہودیوں کو تورات، اور مسلمانوں کو قرآن مجید۔ تو اس قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بے شمار جگہ ارشادات فرماتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہے شفا اور رحمت بنا کر للمؤمنین، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ یعنی جو بندہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، پھر قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو یہ اس کے لیے شفا اور رحمت بن جاتی ہے۔ شفا دو طرح کی ہے، ایک ہے شفا روحانی یعنی انسانی عقائد درست ہوتے ہیں، ایک ہے شفا جسمانی، جیسے سورہ فاتحہ کا پڑھ کر دم کرنا تو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن خیر و برکت کے لیے بھی ہے اور لیکن انسانی عقائد کے لیے بھی ہے۔ تو ایک جگہ پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا وہ بندہ جس کے دل میں قرآن نہیں ہے، یعنی تلاوت نہیں کرتا، پڑھتا نہیں، عمل نہیں کرتا، مطلب یہ حدیث کا، وہ دل ایسا ہے جیسے ایک ویران گھر ہوتا ہے۔ جس طرح ایک ویران گھر میں کوئی رونق نہیں ہوتی، اسی طرح قرآن نہ پڑھنے والے کے بندے کے دل کے اندر بھی کسی قسم کا سکون اور اطمینان نہیں ہوتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ بندہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ایک وہ مومن بندہ جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کھجور ہوتی ہے اور ساتھ میں وہ خوشبودار بھی ہوتی ہے اور میٹھی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ اس بندے کی مثال ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور مومن بھی ہے۔ لیکن جو مومن تو ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا، فرمایا اس بندے کی مثال اس سوکھی کھجور کی طرح ہے جو میٹھی تو تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن خوشبودار نہیں ہوتی۔ اس حدیث کا خلاصہ کیا کہ انسان کے اعمال کا اظہار اس کے عمل سے ہونا چاہیے۔ جیسے ایک کھجور کی خوبصورتی اس کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتی ہے کہ یہ اچھی ورائٹی کی ہے، اچھی نسل کی ہے، تو اسی طرح ایک مومن کے وجود سے ہی پتہ چل جانا چاہیے، اس کے ظاہری اعمال سے ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ قرآن پڑھنے والا ہے۔ آج ایک غلط فہمی ہمارے دلوں میں
عموماً ہم خاص کر ہم پاکستانیوں کی ایک بڑی ہی یہ بری عادت ہے کہ ہم کوئی نیکی کا کام شروع کرتے ہیں نا جوش اور جذبے میں آ کر، پھر اس کو بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی پورے علاقے کو متوجہ کر دیتے ہیں، جی میں نیک ہو گیا ہوں، میں نے فلاں کام شروع کر دیا ہے، میں فلاں جگہ پہ اپنا تعلق قائم کر چکا ہوں، یعنی پروان صحیح عروج میں آ جاتا ہے اس کام کے اندر۔ اور اگر کسی کام کو ہم چھوڑتے ہیں تو ہم ایسے چھوڑ دیتے ہیں جیسے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے اس سے۔ قرآن پاک کے ساتھ بھی ہم نے ایسے کیا ہیں۔ ایک رائٹر نے لکھا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھے جانے والی کتاب بھی قرآن مجید، یعنی آج ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے، اور اکثر کی حالت تو یہ ہوتی ہے سال ہر سال گزر جاتے ہیں، ہمیں اتنا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے لاسٹ مرتبہ کب قرآن پاک کی تلاوت کی تھی۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو آج یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم نے قرآن سے جو فوائد حاصل کرنے تھے کیا ہم نے وہ کیے گئے؟ پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، اور جو بندہ پڑھتا ہے لیکن اس سے پڑھا نہیں جاتا، اٹکتا ہے، فرمایا اس اٹکنے والے کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ یار میرا تلفظ اچھا نہیں ہے، میں اٹکتا ہوں۔ ہم محنت تو کریں، ہم سیکھنے کا پروسیس تو جاری رکھیں، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ قرآن کا 1 ارب پڑھنے پر آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 نیکیاں ملیں گی۔ پھر ساتھ مثال دے دی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم، یہ 1 حرف نہیں ہے، کتنے حرف ہیں؟ 3، الف علیحدہ، لام علیحدہ، میم علیحدہ۔ اب عام دنوں میں پڑھیں گے تو اس کا اجر کتنا گئے؟ 30 نیکیاں، لیکن اگر اس کو رمضان میں پڑھیں گے تو 70 گنا بڑھ جائے گی، 30 کو 70 کے ساتھ ضرب دو، ثواب کہاں چلا جاتا ہے؟ تو اس لیے آج میرے اور آپ کے پاس یہ موقع ہے، میرے اور آپ کے پاس یہ وقت ہے، اس کو ہم قیمتی بنا لیں۔ اگر نہیں بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا القرآن حجت اللہ کا او علیہ کا، قرآن پاک کل قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گواہی بن کر آئے گا یا تیرے خلاف گواہی بن کر آئے گا۔ حق میں گواہی بن کر آئے گا کیا مطلب؟ کہ اس نے دنیا پہ میرے پہ عمل کیا تھا، مجھے پڑھتا رہا تھا، میرا حق ادا کرتا رہا تھا، اور خلاف کیا آئے گا کہ دنیا کے اندر مجھے غلافوں میں بند کر کے خیر و برکت کے لیے دکانوں کا افتتاح کرواتا تھا، گھروں میں کلخانیاں کرواتا تھا، فلاں فلاں کرتا تھا، لیکن عمل نہیں کرتا تھا۔ تو آج مجھے اور آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اپنے حق میں دلیل بنوانا ہے یا اپنے خلاف دلیل بنوانا ہے۔ تو اس لیے میرا اور آپ کا سب کا یہی جواب ہوگا کہ ہم نے اس کو اپنے حق میں دلیل بنوانا ہے۔ تو وہ کیسے بنے گا؟ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان میں پیش کرتا ہوں، اس کے ضمن میں بات کروں گا۔ فرمایا احب الاعمال ادومها وان قل، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو مستقل کیا جائے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ ہم آج سے طے کریں کہ ہماری جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے، کوئی 60 سال کی عمر کا یہاں بیٹھا ہے، کوئی 50 کا بیٹھا ہے، کوئی 30 کا، کوئی 20 کا بیٹھا ہوا ہے، آج سے عہد کریں کہ ہم نے روزانہ قرآن پاک کی کم از کم 1 آیت جو ہے بات ترجمہ سیکھنی ہے۔ یہ فائدے سے خالی نہیں جائے گا، کل قیامت کے دن بھی فائدہ، اور دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک کی 1 آیت سیکھتا ہے، کتنی؟ 1 آیت سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات نوافل پڑھنے کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اب ساری رات نوافل پڑھنا، نیند بھی قربان کرنی، جسم میں تھکاوٹ بھی آ جانی، مشقت بھی آ جانی، اگلے دن پھر نیند پوری کرنے کی وجہ سے ذریعہ معاش میں تنگی بھی آ جانی، یعنی کتنی مشقت والا کام ہے ساری رات عبادت کرنا کھڑے ہو کے، کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن دوسری طرف 1 آیت سیکھنا کتنا بڑا اجر ہے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس روئے زمین پر جو سب سے بہترین لوگ ہیں، اللہ کے جو سب سے زیادہ محبوب لوگ ہیں، وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں یہ سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ ہم قرآن کے حقوق ادا کر رکھے ہیں یا نہیں کر، اگر نہیں کر رکھے تو یہ 124 نمبر آیت سورہ طٰہٰ کی، اس کو اپنے گھروں میں جا کر پڑھیں، یہ 3-4 آیتیں انشاءاللہ یہ پڑھنے کے بعد کسی نہ کسی حد تک ہمارے دل کے اندر اثر تو چھوڑے گی یہ آیت، کیونکہ مومن تو ہے نا جی، مومن جتنا بھی گناہ گار ہو جائے نا،
جتنا بھی اللہ کا نافرمان ہو جائے، دل کے کسی نہ کسی حصے کے اندر خوف خدا ضرور موجود رہتا ہے، چاہے وہ 100 قتل کیوں نہیں کر بیٹھا، دل کے اندر ڈر ضرور رہتا ہے۔ تو اس لیے ان آیتوں کا جا کے گھر میں مطالعہ کریں ترجمے کے ساتھ۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جس بندے نے میرے ذکر سے اعراض کیا۔ تمام مفسرین نے مراد لیا جس نے میرے قرآن سے اعراض کیا۔ 2 سزائیں ہیں، فإن لہ معیشۃ ضنکا، دنیا کی سزا، تخویف دنیاوی کہ میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اس کی زبان پہ شکوے ہوں گے، ہائے میری آمدنی میری ضروریات پوری نہیں کر رہی، ہائے میری یہ فلاں مشکل، یہ فلاں محتاجی، یہ اس کی زبان پہ شکوے ہوں گے۔ آج یہ ہیں یا نہیں میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر یہ شکایتیں ہماری زبان پر آتی ہیں کہ نہیں۔ فرمایا آخرت کی سزا، تخویف اخروی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمًا، میں اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، وہ بندہ کہے گا جو قرآن پہ عمل نہیں کرتا تھا، وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، تیری نعمتوں کو دیکھتا تھا، اپنی آنکھوں سے استفادہ حاصل کرتا تھا۔ اللہ کہے گا قال كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، تیرے پاس میرا قرآن آیا تھا، میری نشانیاں آئی تھی، فَنَسِيتَهَا، تو نے اس کو بلا دیا تھا۔ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو نے اس کا انکار کر دیا تھا، مت کو یہ سمجھے کہ یہ کافروں کے متعلق آ گئی، کافر تو انکار کر دیتے ہیں، بھول تو مسلمان گیا، آج پیچھے تو مسلمان نے کر دیا۔ اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، دنیا میں تو نے میری آیتوں کو بلا دیا، میرے قرآن کو بلا دیا، آج قیامت کے دن میں تجھے بلا دیتا ہوں۔ ساتھ ہی اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو میرے قرآن پہ عمل نہیں کرتے، ان کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کا یہی بدلہ ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، یاد رکھنا آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس لیے آج میرے پاس آپ کے پاس جتنا وقت بچ گیا ہے، پتہ نہیں کتنی زندگی ہے یا کتنی نہیں ہے، کم از کم ہم اتنا تو قرآن کا حق ادا کریں کہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں گواہی بن کر ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، جو لوگ دکاندار ہیں اپنی روٹین بنائے کہ روزانہ کے کم از کم 3 سے 4 رکوع ہم نے تلاوت کرنی ہے۔ اگر کوئی ملازمت کہیں پر کرتا ہے تو اپنی روٹین بنائے، نماز فجر کے بعد میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر یا مسجد میں بیٹھ کر 1-2 ورقہ لازمی قرآن کا پڑھنا ہے۔ ہر بندہ اپنی مصروفیت کے اعتبار سے اپنی روٹین بنائے، جب قرآن سے جڑے رہیں گے، قرآن کو پڑھتے رہیں گے، پھر ہماری زندگی کے اندر سکون اور اطمینان ہمیں خود بخود دکھائی دینے لگے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔